الحمد للہ ذی العزت والعلاء رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد محبوب کبریا ہے صلی علی محمد کیا نقش خوشنما ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد جنت مقام ہوگا جہنم حرام ہوگا جنت مقام ہوگا جہنم حرام ہوگا گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین الوقار ربیع الاول شریف کی پر نور ساتیں ہمارے درمیان موجود ہیں ان بابرکت ساتوں کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا اس عنوان پر آج کی نشست میں ہم گفتگو سماعت کریں گے چونکہ ربیع الاول میں اور ربیع الاول کے علاوہ پوری زندگی امتی کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے سب سے بڑا تحفہ درود و سلام ہے درود و سلام کے اندر کیا کیا راز پوشیدہ ہیں کتنی برکتیں ہیں کتنی فضیلتیں ہیں درود کتنی آفتوں کے رخ موڑتا ہے انشاءاللہ اس پر ہم ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں کے اندر کلام سماعت کریں گے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن حکیم کے اندر جس آیت پاک میں رب کائنات نے درود پڑھنے کا خوب سلام بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا
ہم برکت کے لیے پہلے اس آیت کو سماعت کریں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب جاننے والے نبی پر۔ اللہ بھی بھیجتا ہے اور اللہ کے سارے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی کاموں کا حکم دیتا ہے وہ حکم دیتا ہے، وہ خود نہیں کرتا، لیکن درود پڑھنا ایک ایسا عالی کام ہے، ایک ایسا اونچا کام ہے، ایک ایسا بار رحمت کام ہے۔ اللہ پڑھنے کا حکم بھی دے رہا ہے اور خود بھی اپنے سونے پہ درود بھیج رہا ہے۔ اچھا، اللہ کے درود بھیجنے کا انداز کیا ہے؟ امام عینی عمدۃ القاری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اذا حمدنی احد فانت احمد منہم، جب یہ لسٹ بنے کہ کائنات میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے کس کی تعریف سب سے زیادہ کی، جب یہ لسٹ بنے کہ کائنات میں نے سب سے زیادہ تعریف کس کی فانت احمد منہم، سونے محمد وہ تیری ذات ہے جس کی تعریف کائنات میں سب سے زیادہ میں نے کی۔ اچھا، اللہ اپنے حبیب کی تعریف درود کے انداز میں کیسے کرتا ہے؟ باقاعدہ امام عینی نے لکھا ثناؤہ عند الملائکہ، ہمیشہ سے ہمیشہ تک اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے سونے نبی کی ثنا کو بیان فرماتا ہے، تعریف کرتا ہے، یعنی نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اس مقام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کی شان کے لیے مخلوق میں سے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی نبی کا نام لے گا، کوئی نبی پر درود و سلام پڑھے گا، کوئی نبی کا ذکر خیر کرے گا، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے، اس میں اس کی اپنی خیر ہے، وگرنہ خالی درود و سلام کی بات ہو، نام لینے کا ذکر ہو تو اللہ کہتا ہے کائنات میں سونے جتنا تیرا نام میں نے لیا ہے کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ جب سے کائنات ہے، جب تک کائنات رہے گی، آنے والے آتے رہے، جانے والے جاتے رہے، فنا کے دائرے میں اترتے رہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جس کا فنا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ کب سے ہے، جب، کب اور جب کی یہ گنتی نہیں تھی، تب بھی اللہ کی قدرتوں کے جلوے موجود تھے۔ اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اور حدیث کا دوسرا حصہ وَإِذَا حَمِدْتُ أَحَدًا فَأَنْتَ مُحَمَّد، اور سونے محمد جب یہ لسٹ بنے کہ میں نے کس کی زیادہ تعریف کی ہے اس کائنات کے اندر تو تیرا نام آئے گا، اور جب یہ لسٹ بنے کہ کس نے کائنات میں سب سے زیادہ میری تعریف کی ہے، سونے محمد پھر بھی تیرا نام آئے گا۔ یعنی کائنات میں سب سے زیادہ میں نے تیری تعریف کی اور تو نے میری تعریف کی۔ اللہ کے درود بھیجنے کا یہ انداز ہے، اور اس فعل کے اندر رب کائنات نے ہمیں بھی شامل کیا ہے ان الفاظ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، درود بھی اور سلام بھی۔ اور ایک عاشق کا محبت بھرا یہ جملہ ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے مصطفیٰ کا جواب ملتا ہے۔ درود اور سلام ربیع الاول کا ایک خوبصورت وظیفہ ہے، اور ہر بندے کو اپنے لبوں کو حرکت دینی چاہیے، اور عملی طور پر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جتنا موقع ملے، جتنا وقت ملے، اسے کثرت کے ساتھ درود و سلام کے اندر اپنے وقت کو گزارنا چاہیے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ روحانی وابستگی کا ذریعہ ہے۔ رہی بات کہ درود کتنا پڑھنا چاہیے، سب سے پہلے میں اسی پر ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ درود کتنی بڑی عبادت ہے۔
یہ درود کتنا بڑا وظیفہ ہے، یہ درود کتنے غموں کا حل ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں انی اکثر الصلاۃ، یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، یعنی بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں۔ وَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاةٍ، یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں کتنا درود آپ پر پڑھوں، یعنی عادت تو میری یہ ہے میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، سوال یہ کرنا ہے کہ اب میں کتنا پڑھوں، مجھے کوئی تعداد بتا دے، کوئی لمٹ بتا دے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس موقع پر جو کلام ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرمانے لگے ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا اے میرے عاشق درود پڑھنے میں مرضی تیری ہے، اختیار تیرا ہے، تو پہلے بھی بہت پڑھتا ہے لیکن اب پوچھ رہا ہے کہ میں کتنا پڑھوں، فرمایا مرضی تیری ہے، لیکن اگر تو درود بڑھا دے گا تو تیرے لیے بہتر ہے، وظیفہ زیادہ کر دے گا، وقت زیادہ دے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں قلت الربع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرائض انسانی حاجات سے فارغ ہو کر جو میرے پاس وقت بچتا ہے میں اس کے 4 حصے کرتا ہوں، حضور چوتھا حصہ مکمل میں درود کے لیے خالی کرتا ہوں اور مکمل اس پر میں آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھوں گا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا تیری مرضی، اختیار تیرا ہے، لیکن اگر وقت بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے، یعنی 4 حصے کیے، ایک حصہ درود کے لیے مختص کیا، اگر وقت اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں قلت النصف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض حاجات انسانیہ سے فارغ ہونے کے بعد جو میرے پاس وقت بچے گا میں 4 حصوں میں سے 2 حصے مکمل آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ حضور ٹھیک ہے؟ اب اللہ کے حبیب نے پھر فرمایا قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا ٹھیک ہے مرضی تیری ہے، لیکن اگر تعداد بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اب یہ عام بندے نہیں تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، محبت، پیار، عشق، وابستگی، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا، حضور رحمت عالم کے ساتھ گہرا تعلق، بس نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ فصل حسین، حضور میں ایسا کرتا ہوں اپنے اوقات میں سے جو میں نے 4 حصے کیے، حضور فارغ اوقات کے 3 حصے میں آپ پر درود پڑھوں گا، کیا اب ٹھیک ہے؟ میرے محبوب نے پھر فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا تمہاری مرضی ہے لیکن اگر وظیفہ بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اب پیچھے بچا ہی کیا ہے؟ جو وقت تھا اس کے 4 حصے کیے، 3 حصے، پہلے 1 حصے کا کہا، پھر 2 حصے اور پھر 3 حصے، لیکن رسول اللہ نے پھر کہا بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اب صحابی کا جملہ سننا، کہتے ہیں یا رسول اللہ اجعل لک صلاتی کلہا، محبوب پھر میں ایسا کرتا ہوں فرضوں سے فارغ ہو کر، حاجات انسانی سے فارغ ہو کر میرے پاس جتنا وقت بچے گا میں ہر وقت سونے محمد آپ پہ درود و سلام پڑھتا رہوں، سارا وقت درود میں لگاؤں گا۔ اب میرے محبوب نے جزا بیان فرمائی، فرمایا اگر ایسا ہے کہ تیرا تمام وقت درود میں صرف ہوگا، تمام وقت سلام میں صرف ہوگا، تمام کا تمام وقت تو مجھ پر درود و سلام پڑے گا، تو اس کی جزا سن، اذن تکف ہمک ویغفر لک ذنبک، فرمایا اگر تو ایسا کرے گا پہلی جزا یہ ہے درود تیرے ہر غم کو دور کر دے گا، ہر غم دور، ہر پریشانی دور، ہر درد دور، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ کہا یہ وظیفہ کر، سارا وقت درود کے اندر لگا،
میں ایسا کروں گا، اس درود کے ذریعے اللہ کے دربار کے اندر التجا کروں گا، رب تیرا ہر دکھ دور کرے گا۔ ہمارا معاشرہ اس وقت چبھن کا شکار ہے، درد کا شکار ہے، دکھوں کا شکار ہے، گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور ہر بندہ بے سکونی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ گویا رسول اللہ 14 صدیاں بعد بھی ہمیں وظیفہ دے رہے ہیں، چاہتے ہو سکون پلٹ کے تمہارے گھروں میں آ جائے، سکون پلٹ کے تمہاری زندگی میں آ جائے، آؤ میرا نام لو، مجھ پہ درود و سلام پڑھو، اللہ درود کا صدقہ ہر دکھ دور فرما دے گا۔ اور دوسری بات، شیطان کے قیدی بن کر گناہوں سے لوگ آلودہ ہو چکے ہیں اور گناہوں کی برمار ہے۔ میرے محبوب کہتے ہیں میرا نام لو، میرے نام کا وظیفہ کرو، درود و سلام پڑھو، وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنْبُكَ، کیا ہوگا؟ درود کا صدقہ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے، اتنا بابرکت وظیفہ ہے۔ غم کے اندر ہر چیز ہے، بیماری کا غم ہے، قرضے کا غم ہے، ناچاکیوں کا غم ہے، بے سکونیوں کا غم ہے، کوئی بھی ٹینشن ہے، اولاد کی فکر ہے، اگر چاہتے ہیں غم دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، قرضے ختم ہو جائیں اور ہمارا دل سکون کے اندر آ جائے، تو میرے مصطفیٰ 14 صدیاں پہلے وظیفہ دے رہے ہیں، فرمایا رج رج کے درود پڑھو، اللہ ہر غم دور فرما دے گا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ درود کے لیے کوئی وقت مقرر، صحابی نے خود مسئلہ حل کر دیا کہ میرا جتنا وقت ہے، اب اس وقت کے اندر صبح بھی ہے، شام بھی ہے، دن بھی ہے، نماز بھی، ہر ٹائم جتنا وقت ہے میں سارا درود پڑھوں گا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے منع نہیں کیا، منع اس لیے نہیں کیا کہ رب کائنات نے جہاں درود پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، یہ بندوں کی بنائی ہوئی قیدیں ہیں۔ کچھ لوگ اس بات پر شدت اختیار کرتے ہیں، اذان سے پہلے درود نہ پڑھو، اذان کے بعد درود نہ پڑھو، جمعے سے بعد درود نہ پڑھو، محفل کے بعد درود نہ پڑھو، اس موقع پر نہ پڑھو، یہ نہ کی ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں جب رب نے کسی جگہ قید نہیں لگائی، اور قرآن کا یہ قاعدہ رسول ہے، جس چیز کو قرآن مطلق چھوڑ دے اسے کوئی مائی کا لال مقید نہیں کر سکتا، قید نہیں لگا سکتا، رب نے مطلق چھوڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو، کوئی قید نہیں لگائی، صبح بھیجو، شام کو بھیجو، رات کو بھیجو، سو کر اٹھو تو بھیجو، سوتے ہوئے بھیجو، دکان پر جاتے بھیجو، دکان پہ بیٹھ کے بھیجو، سواری پہ بھیجو، سواری سے اترتے بھیجو، مسجد میں آ کے بھیجو، نکلتے بھیجو، جمعے سے پہلے بھیجو، جمعے کے بعد بھیجو۔ تم جب جب درود پڑھو گے تب تب اللہ تمہیں اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ درود کچھ لوگوں کی نشانی ہے، ہر جماعت، ہر گروہ کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، تو درود بھی کچھ لوگوں کی نشانی ہے۔ ایک کتاب ہے درود و سلام پر، اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، امام سخاوی کی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک نقل کیا، بڑا خوبصورت قول ہے۔ حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، کربلا کا بچا ہوا حوالہ، آپ کا قول مبارک، آپ فرماتے ہیں علامت آل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، فرمایا آل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت سے سونے محمد پہ درود و سلام پڑھتے۔ دو باتیں قول کے اندر، ایک آل سنت، یہ لفظ یہ 14 صدیاں بعد میں بنایا گیا لفظ نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے، یہ کربلا کے میدان کے اندر امام حسین کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور یہ امام زین العابدین کا پڑھایا ہوا سبق ہے۔ فرمایا آل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ رج رج کے سونے محمد پہ درود و سلام پڑھیں، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا آل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ یہ ربیع الاول کی بابرکت ساتیں، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر مرد و عورت اس وظیفے کو اپنی زبان پر لائے،
سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ اچھا دیکھیے، یہ جمعے کا اجتماع ہے اور جمعے کے اجتماع کے اندر بار بار محبوب کریم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آتا ہے، تو جب جب نام آئے نا تو محبت کے ساتھ اپنی زبانوں پر درود و سلام جاری کیا کریں۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے متعلق یہ وعید بیان فرمایا بخیل ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پہ درود و سلام نہ پڑھا۔ کتنی عداوت، کتنی دشمنی، کتنا بغض، اللہ درود پڑھے، فرشتے درود پڑھیں، پر امتی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھے۔ بعض لوگ نا فیشنی ہوتے ہیں کس معاملے میں، محفلیں ہوتی ہیں، کوئی چیلم کا اجتماع ہو گیا، اصالہ ثواب کی محفل ہو گئی، میلاد کی محفل ہو گئی، تو وہ بٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بٹے ہوئے اس طرح ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ گھر سے لڑ کے آئے محفل میں، یعنی ہم نے بولنا کوئی نہیں، ہمارے چہرے پر 12 بجے ہیں تو آپ 12 ہی پوری محفل میں محسوس کریں گے۔ چہرہ کھل نہیں سکتا، زبان ہل نہیں سکتی، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا وہ انسلٹ اپنی محسوس کرتے ہیں، بولیں گے، درود پڑھیں گے، اللہ کا نام لے لیں گے، یہ تو ہمارا وہ معیار ہی نہیں ہے، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ایسی پڑھائی کو بندہ کس کونے میں رکھے کہ سونے محمد کا نام لینے میں رستے میں آ جائے۔ اور صحابہ کرام اللہ اکبر، جب حضور رحمت عالم کا نام نامی صحابہ کی زبانوں پر آتا تو سب کی زبانیں درود پڑھنے لگ جاتی۔ اچھا سنیے، یہ خاص فیض ہے، ایک خاص فیض ہے جب محفل کے اندر بیٹھے لوگ درود و سلام بار بار پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث سنیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان للہ سیارۃ من الملائکہ، فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیارہ ہیں۔ سیارہ کا معنی سیر کرنے والے، ان کی ڈیوٹی ہے زمین کی سیر، وہ کسی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اچھا کس تلاش میں ہوتے ہیں؟ اذا مروا بحلق الذکر قال بعضهم لبعض، جب وہ ذکر کی کسی محفل کے پاس سے گزرتے ہیں۔ یہ جو ذکر ہے نا، ذکر کا لفظ جب بولا جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہو، یہ خالی ذکر ہے، حالانکہ اس کے اندر بڑی جامعیت ہے۔ جمعے کا اجتماع یہ محفل ذکر ہے، اصالہ ثواب کا اجتماع محفل ذکر ہے، میلاد کا جلسہ محفل ذکر ہے، 11ویں کا جلسہ محفل ذکر ہے۔ جہاں جہاں اللہ رسول کا نام لیا جائے، قرآن حدیث بیان کیا جائے، وہ محفل ذکر ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے محفل ذکر میں بیٹھے، درس نظامی پڑھنے پڑھانے والے محفل ذکر میں بیٹھے، تو اس میں جامعیت ہے، ذکر کے عنوان سے جامعیت، ساری چیزیں ذکر کے اندر شامل۔ تو فرشتے جن کی ڈیوٹی ہے وہ سیارہ ہیں، یعنی زمین پر سیر کرتے ہیں، تو جب انہیں کوئی محفل ذکر ملتی ہے تو بعض سے کہتے ہیں، یعنی محفل ذکر کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ اقعدو، آگے کہاں جا رہے ہو؟ آؤ ہم بھی محفل ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے، اللہ کا نام لے رہے ہیں، رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، آگے نہ جاؤ، آؤ ہم بھی بیٹھتے ہیں اس محفل کے اندر۔ اچھا حدیث کی روح سے فرشتے جب محفل کو تلاش کرتے ہیں تو سارے آ کے تب تک محفل میں بیٹھے رہتے ہیں جب تک محفل ختم نہیں ہوتی۔ اچھا 2 کام فرشتے اس محفل کے دوران کرتے ہیں۔ کیا؟ سب سے پہلا کام، فَإِذَا دَعَا الْقَوْمُ أَمَّنُوا عَلَىٰ دُعَائِهِمْ، جب اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ دعا کرتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ جن لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے نا، جمعہ کے بعد فوراً کھڑے ہو کے سنتوں کی نیت کر لیتے ہیں، باہر جا کے آگ بجھانی ہوتی ہے انہیں میں کہتا ہوں اجتماع جمعہ کے اندر آئے ہو تو سب کے ساتھ مل کے دعا میں شامل ہو جاؤ، یہ دعا کی بڑی قدر ہے۔ یہ اتنے اٹھے ہوئے ہاتھ، یہ اللہ کے دربار میں اس کا بڑا مقام ہے۔ یہ دعا مانگیں گے، فرشتے آمین کہیں گے، اور جماعت کو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، کٹنا نہیں چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے۔ یہ میں نے سر دست ایک جملہ بول دیا۔ اچھا محفل میں بیٹھے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آمین۔
अच्छा, महफिल में बैठे हुए लोग एक और काम भी करते हैं, क्या? फ़ाइज़ा सल्लू अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू माहुम। जब महफिल में बैठे लोग सोने नबी पर दरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते भी दरूद पढ़ने लग जाते हैं। तो जब हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, आप दरूद पढ़ा करें। आप दरूद पढ़ेंगे तो आपको देख के फरिश्ते, वो जो सैयारा हैं जिनकी ड्यूटी है जिक्र की महफिलों को तलाश करना, वो भी दरूद पढ़ने लग जाते हैं। अच्छा, जब तक ये इज्तिमा जारी रहता है, जब तक ये महफिल लगी रहती है, जब तक लोग जमा रहते हैं, जब तक लोग इकट्ठे रहते हैं, फरिश्ते यहां मौजूद रहते हैं। मेरे महबूब इरशाद फरमाते हैं, जब जलसा खत्म होता है, इज्तिमा जिक्र खत्म होता है, जुमे का इज्तिमा हो, महफिल साले सवाब हो, महफिल मिलाद, कोई भी प्रोग्राम अल्लाह रसूल के नाम पर जहां लोग जमा हुए हैं, महफिल खत्म होती है, जलसा खत्म होता है, सुम्मा यकूलु बादहुम लिबादिन, तो वो जो आए सैयारा फरिश्ते हैं, बाज बाज को कहते हैं, यानी एक दूसरे को कहते हैं, क्या? तूबा लिहाउलाई यरजिऊन मगफूरन लहुम। ए दुआएं करने वालों, ए महफिल के अंदर दुरूद पढ़ने वालों, तूबा, खुशखबरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारी महफिल का इख्तिताम दुरूद पे हुआ है, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। खुशखबरी क्या है? यरजिऊन मगफूरन लहुम, फरमाया वापस घरों में पलट जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह माफ फरमा दिए हैं। तो ये बड़ी बार रहमत रवश है और तरीका है कि जब सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, हर बंदा दुरूद के लिए अपनी जुबान खोले। और हमें ये पता होना चाहिए, ये जब आयत पढ़ी जाती है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो ये हुक्म हो जाता है, दुरूद पढ़ना वाजिब हो जाता है, लाजिम हो जाता है। तो लिहाजा महफिल के अंदर, जिक्र के इज्तिमा के अंदर जो भी बदम सजे, बार बार अपने लबों पर इस दुरूद के वजीफे को लाएं, क्योंकि जितना दुरूद लब पर आता जाएगा उतने दर्द और जख्म दूर होते चले जाएंगे। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने दुरूद ही की अजमत को एक और हदीस के अंदर भी बयान फरमाया। आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासतुन तख्त ज़िल्ल अर्शिल्लाहि यौमल क़यामा, फरमाया तीन बंदे ऐसे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। वो दिन यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। सूरज सवा नेज़े पर है कि आग बरसा रहा होगा, जमीन तांबे की, पाँव में जूती नहीं, सर पे कपड़ा नहीं, सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा जहां लोग पनाह लेंगे। तो फरमाया तीन बंदे ऐसे हैं, ऐलान होगा, धूप छोड़ो आओ साए के अंदर। मेरे महबूब कहते हैं उनमें से पहला बंदा कौन है? कीला मन हुम या रसूल अल्लाह, पूछा गया या रसूल अल्लाह वो तीन कौन है? तो हुजूर ने पहला बंदा बयान फरमाया, काला मन फर्रजा अन मकरूबिम मिन उम्मती, फरमाया वो बंदा जिसने मेरे किसी उम्मती की परेशानी दूर कर दी। बंदों के साथ उसका ताल्लुक यूं था, दर्द वाले लोग ढूंढता था, परेशान लोग ढूंढता था, जिसने मेरी उम्मती के गम, परेशानी, दर्द, तकलीफ को दूर कर दिया। फरमाया बज़्म हशर के अंदर जब लोग धूप के अंदर होंगे, आग के अंदर होंगे और सूरज सदा नेज़े पे आग बरसा रहा होगा, ऐसे माहौल के अंदर अल्लाह उस गुलाम को जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी उम्मती की परेशानी को दूर किया, अल्लाह उसे अपने अर्श का साया अता फरमाए। परेशानियां हल करने वाला बनना चाहिए, परेशानियां बढ़ाने वाला हमें नहीं बनना चाहिए। मुसलमानों के साथ हमारे ताल्लुक कमज़ोरों के साथ, गरीबों के साथ, मोहताजों के साथ, ज़रूरतमंदों के साथ जब हम अपना रुख फेर लेंगे, जब हम अपने पैसे पर, मालो दौलत के ऊपर सांप बन के बैठ जाएंगे, गरीबों का हक अदा नहीं करेंगे, मुताजों की खबरगिरी नहीं करेंगे, जो दुखी है वो दुखी रहेगा, जो दर्द वाला है वो दर्द वाला रहेगा, जो बीमार है बीमार रहेगा, तो फिर कल क़यामत के दिन हमसे एक पूछ भी होगी। क्या? अल्लाह ताला दरबार में खड़ा करके साहिब सरवत लोगों से पूछेगा, मैं बीमार हुआ, तुमने मेरी इयादत नहीं की, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मुझे लिबास की हाजत थी, तुमने मुझे लिबास नहीं पहनाया। तो बंदे पूछेंगे, मौला तू तो खाता ही नहीं, तुझे भूख कैसे लगी? तू तो पहनता ही नहीं, तुझे कपड़े की जरूरत कैसे आई?
تو بیمار ہی نہیں ہوتا, تجھے دوائی کی ضرورت کیسے آئی؟ تو اللہ فرمائے گا میرے بندوں میں سے فلاں بندہ تمہارے قرب میں بیمار تھا, اگر تم اس کے پاس جاتے تو مجھے اپنی رحمت سے وہاں پاتے. فلاں درد میں تھا, اگر اس کے پاس جاتے تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ وہاں پاتے. تو کسی امتی کی پریشانی کو دور کرنا قیامت کے دن یہ اللہ بندے کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. دوسرے نمبر پر میرے محبوب فرماتے ہیں وَأَحْيَا سُنَّتِي, فرمایا وہ بندہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں آئے گا جس نے مجھ محمد کی سنت کو زندہ کیا. بڑا پھیکا جملہ ہے, کیا ہوا جی سنت ہی ہے. یہ میلاد کے مبارک دن, یہ ربیع الاول کی ببرکت ساتھ ہیں, یہ رسول اللہ کی ولادت کی گھڑیاں. ہر بندہ چیک کرے کہ میرا تعلق کتنا مضبوط ہے سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ. اگر حضور کے طریقے مجھے بوجھ لگتے ہیں اور یہ پھیلایا ہوا جال ہے مسلمانوں کے لیے جو پوری دنیا کے اندر کام کر رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا زبان سے کلمہ پڑھے لیکن اس کا کردار رسول اللہ کے خلاف ہو, یورپی کلچر اس کے اوپر واضح نظر آئے, یہ ایک تاریخ ہے زمانوں سے چلی آئی ہے. اور اللہ کے حبیب پکار پکار کے کہتے ہیں پرفتن دور کے اندر جو مجھ محمد کے ایک طریقے کو زندہ کرے گا, آگے بڑھے گا اور کہے گا زمانہ کچھ بھی کہے میں سونے کا طریقہ نہیں چھوڑوں گا, تو مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ حضور کی ساری سنتیں, حضور کے سارے طریقے میرے آپ کے لیے, یہ کسی یہودی کے لیے نہیں, عیسائی کے لیے نہیں, سکھ ہندو کے لیے نہیں, کافر کے لیے نہیں, ان کو تو ابھی کلمے کی دعوت ہے. محبوب کے سارے طریقے میرے اور آپ کے لیے. تو ان میلاد اور ربیع الاول کی بابرکت ساختوں کے اندر یہ ذہن بھی بنانا چاہیے کہ میں کتنا ٹوٹا ہوا ہوں سونے مصطفیٰ کے ساتھ, میں حضور کے ساتھ کیسے جڑوں. تو جڑنے کا طریقہ یہ ہے, آنکھ بند کر کے بندہ کہے سونے وجود میرا ہے حکومت تیری چلے گی, میں تیرے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کروں گا. تیسرے نمبر پر میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ, فرمایا قیامت کے دن جب گرمی عروج پر ہوگی, لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے, آواز بلند ہوگی, کہاں ہے وہ بندہ جو دنیا کے اندر کثرت سے مجھ محمد پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا, آج اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے. کوشش کرے, ربیع الاول کی ابھی ابتدا ہے, پورا ربیع الاول کا مہینہ, پورا ربیع الاول اگر ہو سکے نا ہر روز 1200 مرتبہ درود و سلام. اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے, یعنی اس میں کوئی اتنی زیادہ ٹائم کی کھپت نہیں ہے, بآسانی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ کی یہ توجہ ہوگی نا کہ میرا تعلق سونے مصطفیٰ کے ساتھ ہے, اور جن لوگوں نے حضور کے ساتھ یوں تعلق جوڑا ہے, علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کے جو شعر ہیں ان میں یہ جان کیسے آئی. مسجد میں علماء آپ کے شعر بولتے ہیں, مدرسوں میں پڑھتے ہیں, کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, شرق و غرب میں آپ کی شاعری کے وہ اس وقت عروج پر ہے آپ کی شاعری, وجہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے اس کی وجہ بیان فرمائی تھی, چونکہ شاعر تو بڑے بڑے گزرے 14 صدیوں کے اندر, نام مٹ گئے, کلام مٹ گئے, کوئی بولنے والا نہیں. تو علامہ اقبال نے کہا تھا مجھے جو وجہ نظر آتی ہے نا کہ میری شاعری کی صبح و شام شرق و غرب شمال و جنوب کے اندر دھوم ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ سونے محمد پہ درود و سلام پڑھا ہے. یہ جو میں لفظ تاثیر والے نا, یہ درود کا صدقہ ہے, یہ حضور کے ساتھ وابستگی کا صدقہ ہے. تو کوشش کریں کہ اس ربیع الاول شریف کو کثرت سے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں, کیونکہ بڑا خوبصورت عنوان ہے, دل ربا دل نشین, اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. میں انشاءاللہ ربیع الاول کی بابرکت ساتوں کے اندر اسی عنوان کو لے کر مزید آگے بڑھوں گا.